نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان میں کی ہوئی گستاخیوں کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر اگر کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ہم حدیث کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر، اور کوئی یہ کہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے متعلقین سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی تھی وہ تکلیف ایسی ہے کہ انسان کے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور لٹانے کے بعد میں ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکیں، اور وہ سارے انگارے ان کے خون اور ان کی چربی سے بجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جو قابل تعظیم ہے اور قابل تقدیس ہے اور قابل احترام ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور ذات گرامی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان میں کی ہوئی گستاخیوں کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر اگر کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے زمانہ نبوت کے اندر براہ راست ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلے ان لوگوں کے لیے ہوئے کہ پھر ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کے احکام کی تابع داری جس طریقے سے ایمان کا جز ہے اور ایمان ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پورا کرنا اور ان پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کا جز بنانا اور آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ہم حدیث کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر، اور کوئی یہ کہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر۔ دونوں طرح کے فرقے پیدا ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، منکرین حدیث ہیں وہ لوگ، مومن نہیں ہیں وہ کسی بھی طرح۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہیں کہ ہم صرف اہل حدیث ہیں اور ہم قرآن کو نہیں مانتے، منکر قرآن بن جائیں وہ بھی کافر۔ اللہ ان سے بھی حفاظت فرمائے ایمان والوں۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، قرآن کریم پر عمل کے لیے حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے اور حدیث کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تشریح احادیث نبویہ سے ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وابستہ فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العزت سے محبت کرو تو میری اتباع کرنی تمہارے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے امت کے لوگوں کے درمیان کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بغیر میری اتباع کے مکمل نہیں ہے۔ جب تم میری اتباع کرو گے اور میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری زندگی کو بہتر بنا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دنیا جہان کے سارے انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے متعلقین سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اگر کسی بھی موقع پر ہم یہ محسوس کریں کہ دین پر کسی کی محبت غالب آ رہی ہے اور اس سے سنت کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے اندر کمی ہے۔ اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، والدین کی محبت، دوست احباب کی محبت، رشتہ داروں کا خیال، کبھی نہ کبھی اگر یہ چیز غالب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنا محسوس ہو رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے اندر کمی آ رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے اللہ کے عذاب کا۔
قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اولا قرار دیا گیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، یعنی انسان کو جتنی محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کے احکام سے، آپ کے ارشادات سے ہونی چاہیے کہ جان چلی جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کمی نہ آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو واقعات ہم سنتے ہیں احادیث کے اندر، یہی تو سننے کو ملتا ہے کہ ایسی محبت اور ایسا تعلق پیدا ہو گیا تھا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پھر کسی بھی طرح کی تکلیف ان کے اس تعلق کو کم نہ کر سکی۔ کسی بھی طرح کی تکلیف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی تھی، وہ تکلیف ایسی ہے کہ انسان کے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور لٹانے کے بعد میں ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکیں، اور وہ سارے انگارے ان کے خون اور ان کی چربی سے بجھ جایا کرتے تھے۔ یہ تکلیف، اس طرح کی خطرناک تکلیف جو تصور سے باہر ہے، انسان کی سن کر جان نکل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر ہوتا نہیں اللہ ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو ہم نہیں کر سکتے، تم چاہو جو کر دو، ہماری جان نکال دو۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں، وہیں ہمیں اپنی زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو تعلیم ہوتی ہے روز، یہ تعلیم کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ ادا ہو رہی ہے ایسے ہی، حدیثیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں ایسے ہی۔ کل قیامت کے دن، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، کل قیامت کے دن بیان کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، اسی طرح کل سننے والوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سننے کا مقصد کیا تھا، کہ تفریح کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے، کوئی پکنک چل رہی تھی، کوئی واعظ ہو رہا تھا، ایسے ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمل کا حصہ بنے یہ چیزیں، اور جن چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، ان سنتوں پر ہم عمل کرنے کا ارادہ کریں گے، اللہ آسان کر دے گا۔ اور اگر ہم نے ارادہ نہیں کیا تو اللہ ہمارے لیے آسان بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے آسانی انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نیت اور ارادہ کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو تعلق رکھتی ہے وہ آپ کی سنتوں پر عمل ہے، کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے بھی، اوڑھنے پہننے رہن سہن کے تعلق سے بھی، اور گھر والوں کے تعلق سے بھی، گھر میں رہنے کے تعلق سے بھی، اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے بھی، آنے جانے کے تعلق سے بھی۔ روز مرہ کی زندگی ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو جائے گی اگر ہم کرنا چاہیں گے۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، مشکل تو ہم نے اپنے آپ پر کر لیا ہے، اس لیے کہ ہم کوئی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مشکل ہو، وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہننا، اس لیے کہ ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے داڑھی کا رکھنا، اس لیے کہ ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا، اس لیے کہ ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے جلدی سونا، اس لیے کہ ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے صبح جلدی اٹھنا، اس لیے کہ ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ اگر ہم ان کاموں کو آسان کرنا چاہیں اور آسان سمجھ کر اختیار کرنا چاہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کام انسانوں کے لیے کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ تو پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا مزاج بنایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ہم ہر ہفتے ایک سنت پر عمل کریں گے کم سے کم، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توفیق دے تو کوشش کرے انسان کہ ہم ہر دن انشاءاللہ ایک نئی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ چند دن گزرنے نہ پائیں گے کہ سنتوں کے سانچے کے اندر انسان ڈھل جائے گا اور اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے تعلق رکھتی ہے اور جو آپ کا حق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور آپ پر سلام بھیجنا ہے، جو مومنوں پر اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا، گویا کہ ایک اعتبار سے وہ چیز وجوب کا درجہ رکھتی ہے، لازم قرار دیا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور ملائکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے ایمان والو کہ تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہ آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ایمان والے کو ہونی چاہیے، تو آپ کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ پر درود کتنا بھیجا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جتنے بھی فارغ اوقات ہیں اپنی ضروریات سے اور فرائض کو پورا کرنے کے بعد اس کو 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصے کے اندر آپ پر درود بھیجا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 حصے۔ آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 3۔ انہوں نے کہا کہ 3 حصے ہیں، جتنے بھی میرے فارغ اوقات ہیں ضروریات سے ہٹ کے، ضروریات کے اندر نماز وغیرہ بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، انسان کی اپنی ذاتی ضروریات بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد میں جتنا وقت بچے گا اس پورے وقت کے اندر آپ پر درود ہی بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی ان کو اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ سارے غموں کو دور کر دے گا، ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ 2 چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کو انسان اگر اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ رب العزت دوسری چیزوں سے خود بخود کفایت فرما دیتا ہے۔ ایک چیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے کہ آدمی صرف یہی مزاج بنا لے کہ ہمیں کچھ اور وظیفہ پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف درود بھیجنا ہے، تمام چیزوں کی طرف سے یہ چیز کافی ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز کیا ہے، بلکہ وہ پہلے نمبر پر آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں نہیں مانگتا ہے، ذکر و اذکار دیگر کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیگر مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور دوسرے اللہ کا کلام۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو انسان اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے اور یہ طے کر لے کہ ہمیں صرف یہی کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا، انشاءاللہ وہ دنیا کے اندر بھی خوش و خرم رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا فائدہ ارشاد فرمایا اس خوش نصیب انسان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ 10 رحمتیں انسان کو ایک درود پر مل جائیں، اور وہ 100 مرتبہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دے، 1000 رحمتیں اللہ کی اس کے اوپر نازل ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچے گا بھی اور نیکیوں کے کرنے کا اس کا مزاج بھی بن جائے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ جہاں ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر، رحمتوں والے مہینے میں اور برکتوں والے مہینے کے اندر بہت سے نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام بھی ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ ہی سے یہ رمضان ہمیں ملا، آپ ہی کی وجہ سے یہ قرآن ہمیں ملا، آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کے ذریعے سے یہ نماز ہمیں ملی۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ جنت تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کی یہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بھیج دیا، اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارنامہ بتلایا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اس کی وجہ سے انسانیت بچ گئی، ورنہ یہ انسانیت تو جہنم کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، ختم ہو گئی تھی کہانی، یہ دنیا ختم ہونے والی تھی اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں گے، اللہ کی طرف سے آخری نبی بننے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوتا تو پھر یہ دنیا بچ نہیں سکتی تھی، یہ تو جہنم کے اندر جا کر رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور بہت کم مدت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے جو پیغام لے کر آپ کو بھیجا تھا اس کو پورا کیا۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اور اس محبوبیت کا اور اس عزیز ہونے کا تقاضا اور مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والے ہوں، آپ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، آپ کے صحابہ سے محبت کریں جو ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری محبت کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر بھی ہوں، پریشانیاں دور ہوں، آسانیاں پیدا ہوں، نیکیوں کا مزاج بنے، اور برائیوں سے اللہ رب العزت ہمارے اندر وحشت پیدا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔